الرحیم۔ بعض جگہ عوام بغیر گواہ کے بھی مرد و عورت کی رضامندی سے نکاح ہو جانے کو درست سمجھتے ہیں اور اس کا نام تن بخشی رکھا ہے، سو یہ گمان باطل محض ہے۔ اس طرح نکاح ہرگز نہیں ہوتا، وہ زنا ہوئے گا۔ نکاح کے ضروری ہونے کے لیے، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مرد و عورت دونوں مسلمان ہوں، میاں بیوی جن کا رشتہ ہونے جا رہا ہے، دو گواہ موجود ہوں، دو مرد یا کم از کم ایک مرد اور دو عورتیں گواہ کے طور پر موجود ہوں، اور ادھر سے مرد یہ کہہ دے یا عورت کہہ دے میں نے نکاح کیا، دوسرا یہ کہہ دے میں نے قبول کیا، چاہے مذاق میں کہا ہو تب بھی ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 معاملات ایسے ہیں کہ وہ مذاق میں بھی سچ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آج کل یہ ڈراموں کے اندر اور سیریل کے اندر جو یہ دکھاتے ہیں میاں بیوی کا ڈھونگ، وہاں حقیقتاً ہو جاتا ہے آپس میں میاں بیوی۔ ایک طالب علم بچہ اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ جی زمانہ طالب علمی میں ہم، کیونکہ وہاں آزاد ماحول ہوتا ہے اسکول کا، وہ میری سہیلی تھی، میں نے اس سے ویسے ہی مذاق میں کہہ دیا، اس نے کہہ دیا ہاں بھی سب لڑکے وہاں موجود تھے کلاس کے، ان سب کے سامنے کیا نکاح ہو گیا، کئی سال ہو گئے۔ میں نے کہا تم میاں بیوی ہو گئے؟ کہا اس کی اب دوسری جگہ شادی ہونے والی ہے، رشتہ ہو گیا۔ کہا جب تک طلاق نہیں دو گے ہوگی نہیں، ورنہ وہ بدکاری رہے گی۔ پھر کہا یہ طلاق کیسے دوں، کیونکہ مسائل سے واقفیت۔ میں نے کہا کہ آپ اگر کسی کوٹھڑی میں بیٹھ کر بھی کہتے ہیں میں نے 3 طلاق دی تو پڑ گئی، کسی کے سننے کی ضرورت نہیں۔ بتائیے کیسے نازک مسئلے ہیں، بہت نازک رشتہ ہے، لیکن بہت نازک دھاگے سے بہت مضبوط رشتہ اللہ نے بنایا۔ اتنی جلدی بند بھی جاتا ہے، اتنی ہی جلدی ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ ادھر سے ایجاب و قبول ہوا میاں بیوی کا، اور خدا نخواستہ شوہر نے 3 دفعہ کہہ دیا، یہ ایک ہی دفعہ بھی کہہ دیا، رشتہ ختم۔ اور اتنا بڑا رشتہ اتنے نازک دھاگوں سے بندھا ہوا ہے، اللہ کی شان ہے۔ بعض عوام کو اس میں شبہ رہتا ہے کہ حالت حیض میں شاید نکاح درست نہ ہوگا، سو یہ شبہ بے اصل ہے، اس حالت میں بھی نکاح درست ہو جاتا ہے۔ اب نکاح ہونے کے بعد ظاہر ہے شوہر اپنی بیوی کے قریب جائے گا، اور عورت اس حالت میں ہے، اور اس حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کی بات ہے۔ بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر اس حالت میں آدمی قریب جائے اپنی عورت کے فارغ ہونے کے لیے، اولاً تو حمل نہیں ٹھہرے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے ٹھہر گیا تو اکثر ہیجڑا پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اس میں بڑی غفلت برت رہے ہیں۔ بعض حضرات لڑکی ہونے پہ افسوس کرتے ہیں، ایک صاحب کی 3 لڑکیاں ہو گئی، جب تیسری ہو تو منہ لٹکائے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات خیریت کہ وہ لڑکی ہو گئی، وارث نہیں ہوا؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، اگر ہیجڑا پیدا ہو جاتا منہ دکھانے قابل نہ رہتے۔ یہ اللہ ہے جس نے آپ کی عزت رکھ لی، اور لڑکی آپ کو کیا خبر ہے اس کے بارے میں، اللہ نے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں، تب عقل درست ہوئی۔ تو آگے فرما رہے ہیں کہ اگر اس حالت میں بھی نکاح ہو جائے تب کیا کریں؟ فرماتے ہیں البتہ ناف سے لے کر، ہمارے یہاں اس کو سنڈی بولتے ہیں، اور زانو تک، گھٹنے کے حصے تک، اس حالت میں شوہر کے لیے دیکھنا اپنی بیوی کو یا ہاتھ وغیرہ لگانا درست نہیں۔ ہاں اس کے علاوہ اس سے نیچے کا حصہ یا اس سے اوپر کے حصے میں شوہر کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہاتھ وغیرہ لگا سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مشہور ہے کہ پیر کو مریدنی سے نکاح درست نہیں، یہ محض غلط ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب بیویوں کے پیر تھے۔ عام دستور ہے کہ کوئی کافر عورت مسلمان ہو تو مسلمان کرتے ہی اس کا نکاح کسی مسلمان سے کر دیتے ہیں، یہ بڑی غلطی ہے۔ اگر کافروں کی علمبرداری یعنی حکومت میں کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے تو 3 حیض گزرنے سے تو اس پر طلاق پڑے گی، جس کے بعد پھر 3 حیض عدت ہو، 6 حیض کے بعد نکاح درست ہوگا۔ مسئلہ بیوی اگر شوہر کو باپ کہہ دے تو عوام سمجھتے ہیں کہ نکاح میں خلل ہو جاتا ہے، تو یہ محض بے اصل بات ہے۔ بلکہ اگر شوہر بھی بیوی کو ماں یا بیٹی کہہ دے تو نکاح میں فرق نہیں آتا، البتہ بیہودہ بات ہے، بیکار کے کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر یوں کہہ دے تو شوہر اپنی بیوی کو تو مجھ پر ماں کی طرح یا بیٹی کی طرح ہے، تو اس میں بعض صورتوں میں عورت حرام ہو جاتی ہے، جس کی تفصیل ضرورت کے وقت علماء سے معلوم ہو سکتی ہے۔
سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد يا رب العباد